السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو ہم پڑھ رہے تھے ریچنگ دا ایج آف ایڈالسنس کلاس 8 کے لیے. ٹھیک، سائنس میں ریچنگ دا ایج آف دا ایڈالسنس. ٹھیک، تو اس میں ہم نے 2-4 ٹاپکس پڑھے تھے. ٹھیک، تو ایک اور ٹاپک ہے اس میں دیٹ آر نون ایز دا ہارمونس. تو ہارمونس ہم دیکھتے ہیں آج ہارمونس کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو ہارمونس جو ہوتے ہیں دے آر دا chemical substances which coordinate the activities in the living organisms and their growth. GROWTH growth. ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیمیکل سبسٹینسز پائے جاتے ہیں. اور ٹھیک، اور کیمیکل سبسٹینسز جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. دیٹ مینس کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں. لیونگ تھنگز جو ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارمون جو ہوتے ہیں دے آلسو ہیلپ ان دا گروتھ. وہ ہم دیکھتے ہیں لیونگ آرگنزم جو ہوتے ہیں، پلانٹس جو ہوتے ہیں، اینیمل جو ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں گروتھ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو ایسے سبسٹینسز جو ہوتے ہیں، کیمیکل سبسٹینسز جو ہوتے ہیں، جو باڈی جو ہوتی ہے پلانٹس کی، اینیملس کی باڈی جو اس میں کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن کرے. ٹھیک، اور ان کی گروتھ جو ہے اس میں ہیلپ کرے. تو دوز کیمیکل سبسٹینسز آر نون ایز، ان کو ہارمونز کہا جاتا. تو پلانٹس میں ہم دیکھتے ہیں ان میں الگ سے ہارمونز پائے جاتے ہیں، ان میں فائٹو ہارمونز کہا جاتا ہے. ٹھیک، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے اینیمل جو ہوتے ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان میں ہارمونز پائے جاتے ہیں. ٹھیک، تو ہارمون جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں دے آر سیکریٹڈ بائی دا اسپیشل ٹیشوز. دے آر سیکریٹڈ SECRETED. سیکریٹڈ کا مطلب ہے پروڈیوسڈ بائی اسپیشل SPECIAL اسپیشل ٹیشوز in the body. Those are called the endocrine glands. endocrine glands. ٹھیک، تو یہ ہارمون جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ان کو پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک، اسپیشل ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ باڈی میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک، تو باڈی جو ہوتے جو پلانٹس کی باڈی ہوتے اور اسی طرح سے اینیملس کی باڈی ہوتے ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں اسپیشل ٹائپ آف ٹیشوز پائے جاتے ہیں. ٹھیک، اور ان اسپیشل ٹائپ آف ٹیشو جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز انڈوکرائن گلینڈس، ان کو کہا جاتا ہے. تو انڈوکرائن گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے گلینڈس پائے جاتے ہیں جہاں پہ ہارمون جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹھیک، تو دوز گلینڈس آر نون ایز، ان کو انڈوکرائن گلینڈس کہا جاتا ہے. ٹھیک، اور ہم دیکھتے ہیں یہ انڈوکرائن گلینڈ جو ہوتے ہیں دے آر آلسو نون ایز ڈکٹلیس گلینڈس. DUCT ڈکٹلیس گلینڈس. تو یہ والے گلینڈ جو ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں یہ ڈکٹ لیس ہوتے ہیں. ان میں ڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ ایبسینٹ ہوتے ہیں، یا ایسے بھی ہم کہیں گے کہ ان کی وہ نالیاں جو ہوتے ہیں جہاں سے ہم دیکھتے ہیں ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹ سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک، تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ نالیاں جو ہوتے ہیں وہ ان میں ایبسینٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ جو ہوتے ہیں دے آر آلسو انڈوکرائن گلینڈ جو ہوتے ہیں دے آر آلسو نون ایز، ان کو ڈکٹ لیس گلینڈس کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں دے پور دیئر پروڈکشنز PRODUCTIONS پروڈکشنز اور secretions directly 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 into the blood. ٹھیک، تو یہ ہم دیکھتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ اپنے سیکریشن جو ہوتے ہیں، اپنے پروڈکشن جو ہوتے ہیں، یا اپنے ان کے ہارمون جو ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے ہارمون جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈائریکٹلی اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو بلڈ میں ڈال دیتے، اور بلڈ جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ پھر اس کو کہاں پہ لے جاتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلڈ جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ان کو پھر ان ہارمون جو ہوتے ہیں ان کو پھر ٹارگیٹ سائٹ تک لے جاتا ہے. ٹھیک، اور ٹارگیٹ سائٹ جو ہوتی ہے دا ٹارگیٹ سائٹ جو ہوتی ہے ڈیٹ ریسپونڈز دا ہارمون. ٹارگیٹ سائٹ جو ہوتی ہے ٹارگیٹ
साइट रेस्पॉन्ड्स RESPONDS रेस्पॉन्ड्स द हार्मोन। और टारगेट साइट जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे हार्मोन जो होते हैं इनको वहाँ से हम देखते हैं वहाँ पे रेस्पॉन्स होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं इनका फिर वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है, एनिमल्स की बॉडी जो होती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो होती है, इसमें हम देखते हैं बहुत सारे डक्टल ग्लैंड जो होते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हम देखते हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं टेस्टीज जो होते हैं TESTES टेस्टीज, ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं ओवरीज जो होते हैं OVARIES ओवरीज जो होते हैं ये हम देखते हैं दे सेक्रेट SECRET secrete the sex hormones ठीक, जो हम देखते हैं जो टेस्टिस होते हैं जो मेल्स में पाए जाते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं फीमेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें ओवरीज पाए जाते हैं। ठीक, ओवरी जो होते हैं या हम देखते हैं कि ये टेस्टिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन। ठीक, जैसे हमने रिप्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि टेस्टिस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं ओवरी जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एस्ट्रोजन जो होता है, इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और ये वाले हार्मोन जो होते हैं ये किसके लिए फिर वहां पे हम देखते हैं ये हार्मोन जो होते हैं ये वहां पे क्या करते हैं, तो ये हम देखते हैं मेल और फीमेल बॉडी जो होती है वहां पे हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज हार्मोन्स। ठीक, जो ये हार्मोन्स होते हैं सेक्स हार्मोन जो होते हैं जो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये वाले हार्मोन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इन द बॉयज एंड द गर्ल। तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। ठीक, क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहां पे करते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि सेक्स हार्मोन जो होते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सेक्स हार्मोन जो होते हैं सेक्स हार्मोन जो होते हैं और अंडर द कंट्रोल CONTROL under the control of hormones from the pituitary gland PITUITARY pituitary gland। ठीक, तो सेक्स हार्मोन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये वो वाले हार्मोन्स होते हैं ये हम देखते हैं ये कंट्रोल किन में होते हैं हार्मोन्स के अंडर ये कंट्रोल करते हैं। हार्मोन जो होते हैं या हम ये भी कहते हैं हार्मोन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सेक्स जो होते हैं सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। और पूरे हार्मोन जो होते हैं उनके ऊपर हम देखते हैं उनके ऊपर जो होता है कंट्रोल करने वाला एक ग्लैंड होता है दैट इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज आल्सो नोन एज उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हम देखते हैं इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो है डेट इज नोन एज उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है डेट सेक्रेट्स मेनी हार्मोन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोड्यूसेस मेनी हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम देखते हैं इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं जो ये जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं। ठीक, स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो मैच्योर होते हैं कहाँ पे, वो हम देखते हैं वो मैच्योर होते हैं टेस्टिस में। ठीक, टेस्टिस में। इसी तरीके से हम देखते हैं उवा जो होता है ठीक, या एग जो होते हैं ठीक, तो वो हम देखते हैं वो मैच्योर होते हैं कहाँ पे, वो हम देखते हैं वो मैच्योर होते हैं ओवरीज में OVARIES ओवरीज में। ठीक, लेकिन वहां पे भी हम देखते हैं कि ये जो होते हैं
स्पर्म जो होते वो मैच्योर होते टेस्टिस में, ठीक। इसी तरह से एग्स जो होते वो हम देखते हैं वो मैच्योर होते ओवरीज में, ठीक। लेकिन इनकी मैच्योरेशन के लिए भी हम देखते हैं वहाँ पे हार्मोन जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वही हार्मोन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पिट्यूटरी सेक्रेट करता है, PITUITARY। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं उनको सेक्रेट उनको प्रोड्यूस करता है, और उनमें से हम देखते हैं कुछ हार्मोन जो होते हैं वो स्पर्म्स को मैच्योर करते हैं टेस्टिस में, ठीक। इसी तरह से हम देखते हैं एग या ओवा जो होता है उनको हम देखते हैं उनको मैच्योर करते हैं कहाँ पे, उनको मैच्योर करते हैं डेट इज नोन एज, उनको ओवरीज में वहाँ पे मैच्योर कर लेते हैं, ठीक। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव, ये और एक टॉपिक है इसमें, ठीक। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन बींग जो होते हैं, इनमें हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ जो होता है वो हम देखते हैं वो कितने टाइम तक वहां पे रहता है, ठीक। तो आपको पता है एडोलेसेंट जो होते हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस the gametes, ठीक। The capacity for the maturation and the production of the gametes lasts for much longer time in the males than in the females, ठीक। तो हम देखते हैं जो एडोलेसेंट्स होते हैं, एडोलेसेंट्स एडोलेसेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, ठीक। तो वो हम देखते हैं उनमें वो फंक्शनल हो जाते हैं, फंक्शनल डेट में एडोलेसेंट जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो फुल्ली फंक्शनल बन जाते हैं। डेट में उनमें क्या होता है, उनमें हम देखते हैं उनके टेस्टिस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं ओवरीज जो होते हैं, ओवरीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, वो हम देखते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एग या ओवा जिसको कहा जाता है। तो एग और ओवा जो होता है वो हम देखते हैं वो फीमेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो बॉयज जो होते हैं मेल जो होते हैं उनमें प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द गीमीट जो होती है, प्रोडक्शन of gametes, GAMETES, gametes lasts, lasts for longer, LONGER, longer time in males than females, ठीक। तो हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ गिमिट, डेट में गिमिट जो होते हैं मेल गिमिट होता है, मेल गिमिट जो होते हैं स्पर्म्स होते हैं, ठीक। फीमेल गिमिट जो होता है डेटा नोन है उसको एग या ओवा कहा जाता है, ठीक। तो ये वाले जो होते हैं गिमिट जो होते हैं ये हम देखते हैं कि मेल जो होते हैं उनमें स्पर्म जो होते हैं उनमें हम देखते हैं दे लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, डेट में एक मेल जो होता है वो काफी देर के लिए हम देखते हैं वो फर्टाइल रहता है, लेकिन फीमेल जो होती है वो हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम देखते हैं एक फीमेल जो होती है वो हम देखते हैं वो फर्टाइल रहती है, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं वो वाला टाइम जो होता है स्पेसिफिक टाइम जो होता है जब वो फिर चला जाता है, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं वो फीमेल जो होती है वो फिर एग्स जो होती है वो फिर प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक। तो हम देखते हैं जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल जो होते हैं इनमें हम देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, फीमेल जो होते हैं इनमें अगर हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज जो इनमें होता है, ठीक। रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है डेट बिगिनर्स, रिप्रोडक्टिव फेज बिगिनर्स BEGINS बिगिनर्स एट द प्यूबर्टी, PUBERTY, जब ये प्यूबर्टी की एज में चले जाते हैं, डेट इज 10 to 12 ईयर जो होते हैं, जब एक गर्ल जो होती है जब वो 10 to 12 ईयर्स की पहुंच जाती है, ठीक, 10 से 12 साल की हो जाती है, तो उसमें हम देखते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो उसमें शुरू हो जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाला इसका रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्टाइल रह सकती है अप टू द एज ऑफ द 45 to 50 ईयर्स,
45 to 50 ایئرس تک ہم دیکھتے ہیں ایک فیمیل جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فرٹائل رہتی ہے. ڈیٹ میں اس کا ریپروڈکٹیو فیز جو ہوتا ہے وہ تب تک رہتا ہے. اسٹارٹ تو ہوتا ہے 10 سے لے کے 12 سال تک تھے, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پھر لاسٹ ہوتا ہے سٹاپ ہو جاتا ہے 45 to 50 ایئرس میں ہم دیکھتے ہیں وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک ایگ جو ہوتا ہے. ٹھیک, تو ایگ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ میچور ہوتا ہے ود دا آن سیٹ آف دا پیوبرٹی. جب ایک لڑکی جو ہوتی ہے پیوبرٹی کی ایج میں چلی جاتی ہے, بالغ ہو جاتے ہیں 10 to 12 ایئرس کی ہو جاتے تھے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ایگ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ میچور ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ون ایگ جو اوم جو ہوتا ہے دیٹ میچورز اینڈ از ریلیزڈ بائی ون آف دا اووریز. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں ون egg is released 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 by the ovary ovary once in about 28 to 30 days. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے جب لڑکی جو ہوتی ہے وہ بالغ ہوتی ہے, ڈیٹ میں 10 to 12 ایئرس کی پہنچ جاتی ہے, ڈیٹ میں پیوبرٹی کی ایج میں چلی جاتی ہے. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں ہر مہینے کے 28 یا 29 ڈیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی یہ جو ہوتی ہے اووری جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایگ کو پروڈیوس کر لیتی ہے. ٹھیک, جب ایک یہ جو ہوتی ہے اووری جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایگ کو پروڈیوس کر لیتی ہے. ٹھیک, تو ایگ کو پروڈیوس کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے. جو ہی ہم دیکھتے ہیں ایگ جو ہوتا ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک, تو ایگ پروڈیوس ہونے کے بعد یا ایگ ریلیز ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا کنڈیشنز ہو جاتی ہیں اس پیریڈ میں. ٹھیک, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں ہو جاتا ہے دا وال آف دا یوٹیرس UTERUS. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں دا وال آف دا یوٹیرس بیکمز BECOMES بیکمز تھک THIC تھک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ایگ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اووری سے ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک, 28 ڈے یا 30 ڈیز کے بعد. ٹھیک, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس ایگ ریلیز ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وال آف دا یوٹیرس جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ تھک ہو جاتا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں وہ موٹا ہو جاتا سو ایز ٹو ریسیو دا ایگ, تاکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایگ جو ہوتا ہے وہ ریسیو ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اگر یہ والا جو ہوتا ہے in the case it is fertilized begins to develop. ٹھیک, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا ایگ جو ہوتا ہے if it is fertilized, if the egg is fertilized FERTILIZED. اگر ہم دیکھتے ہیں یہ والا ایگ جو اوپر سے اووری سے آ گیا. ٹھیک, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ والا ایگ جو ہوتا ہے اگر یہ فرٹیلائز ہوتا ہے. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں دا woman is said to be pregnant PREGNANT pregnant. تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ والی عورت جو ہے وہ پریگننٹ رہ سکتے ہو جائے گی. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں کہ 28 یا 30 ڈیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اووری جو ہوتی ہے فیمیل میں. ٹھیک, تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایگ کو پروڈیوس کر لیتی ہے. ٹھیک, ایگ کو پروڈیوس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یوٹیرس جو ہوتے ہیں اس کی لائننگ جو ہوتی ہے وہ تھک ہوتی ہے. جب اس کی لائننگ جو ہوتی ہے وہ تھک ہوتی ہے, اگر یہی ایگ جو ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سپرمز آ جاتے ہیں, وہاں پہ سیکچول انٹرکورس ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو سیکچول انٹرکورس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایگ جو ہوتا ہے وہ ہٹل ڈیٹ میں وہاں پہ زائگوٹ بن جاتا ہے. ٹھیک, تو زائگوٹ کے بعد وہاں پہ امپلانٹیشن ہوتی ہے جیسے آپ نے ریپروڈکشن میں پڑھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک وومن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پریگننٹ رہتی ہے. ٹھیک, تو اس میں ہم آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دس ریزلٹس ان دا پریگننسی. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پریگننسی ہوتی ہے. ٹھیک, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دوسری کنڈیشن یہ ہے if the egg is not fertilized. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایگ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فرٹیلائز نہیں ہوتا ہے. if the egg is not fertilized, تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں if the egg is not اسے ہم یہ دیکھتے ہیں دا ریلیزڈ RELEASED ریلیزڈ ایگ. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دا تھک THIC تھک لائننگ LINNING لائننگ آف دا یوٹیرس UTERUS یوٹیرس. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں along with the
blood vessels, BLOOD, blood vessels, VESSELS, blood vessels or shed, SHED, shed off. ٹھیک. تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہم پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ کہ یہ جو ہوتی ہے فیمیل جو ہوتی ہے اس میں ایگ جو ہوتا ہے وہ فرٹیلائز ہوتا ہے. ٹھیک. تو فرٹیلائز ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ زائگوٹ بن جاتا ہے. زائگوٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ امپلانٹیشن ہوتی ہے. تو امپلانٹیشن کا مطلب ہے کہ ایک وومن جو ہوتی ہے وہ پریگننٹ رہتی ہے. پھر وہاں پہ فردر ڈیولپمنٹ اس کی ہو جاتی ہے جو آپ نے آلریڈی پڑھا ہے. ٹھیک. تو دوسری کنڈیشن وہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایگ جو ہوتا ہے وہ فرٹیلائز نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایگ جو ہوتا ہے وہ فرٹیلائز نہیں ہوتا ہے. تو ایگ جو ہوتا ہے جو وہاں پہ ریلیزڈ ایگ ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو یوٹیرس کی لائننگ جو ہوتی ہے وہ آلریڈی وہاں پہ ہوتی ہے تھک ہوتی ہے بہت ہی موٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو بلڈ ویسلز جو ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تھک لائننگ آف دا یوٹیرس جو ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو ریلیزڈ ایگ وہاں پہ ہو جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شڈ آف وہاں پہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو جب یہ وہاں پہ شڈ آف ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس شڈ آف سے ہوتا ہے دس کازنگ بلیڈنگ ان دا وومن. دس causes bleeding, BLEEDING, bleeding in the woman. تو ہم دیکھتے ایک وومن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے اس میں کیا ہوتی ہے اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے that is known as the menstruation. تو this causes bleeding in the woman which is called the menstruation, MENSTRUATION. تو اس بلیڈنگ جو ہوتی ہے بلیڈنگ ان وومن جو ہوتی ہے دیٹ نون ہے اس کو منسٹریشن کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو منسٹریشن کہا جاتا ہے یا منسٹرل سائیکل بھی اس کو کہا جاتا ہے. منسٹرل سائیکل. تو منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یا منسٹریشن اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ دوسری کنڈیشن ہوتی ہے جب ایگ جو ہوتا ہے وہ فرٹیلائز نہیں ہوتا ہے. ایگ جو ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تھک لائننگ آف دا یوٹیرس جو ہوتا ہے بلڈ ویسل جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ شڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو شڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بلیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک. اور وہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے دیٹ از نون ہے اس کو منسٹریشن کہا جاتا ہے یا اس کو منسٹرل سائیکل بھی اس کو کہا جاتا ہے یا منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں منسٹرل سائیکل جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو منسٹرل سائیکل جو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں ٹھیک تو منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے دا بلیڈنگ فرام دا یوٹیرس, دا بلیڈنگ BLEEDING, بلیڈنگ فرام دا یوٹیرس UTERUS, دا بلیڈنگ فرام دا یوٹیرس which occurs 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 in a woman every month, MONTH, every month is called menstruation. ٹھیک. یا اس کو منسٹرل سائیکل میں نے بتایا تھا منسٹرل سائیکل بھی اس کو کہا جاتا ہے منسٹرل فلو بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. آپ اس کو لکھ سکتے ہو منسٹرل فلو بھی منسٹرل فلو FLO فلو. ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں دا بلیڈنگ فرام دا یوٹیرس which occurs in a woman every month is called the menstruation. تو وہ والی بلیڈنگ جو ہم دیکھتے ہیں ہر منتھ کے ٹھیک ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں 28 ڈیز کے بعد یا 30 ڈیز کے بعد ٹھیک ہم دیکھتے ہیں ایک وومن جو ہوتی ہے ایک لڑکی جو ہوتی ہے پیوبرٹی کی ایج میں چلی جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بلیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک. ہر مہینے. ٹھیک. تو وہ ہم دیکھتے ہیں 1.5 منٹ یہ جو ہوتا ہے بلیڈنگ جو ہوتا ہے ڈیڈ انہوں نے اس کو منسٹریشن کہا جاتا ہے یا اس کو منسٹرل فلو اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایوری ڈے لینگویج میں. ٹھیک. ایوری ڈے لینگویج یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو سمپل لینگویج میں جو ہے منسٹریشن جو ہے یا منسٹرل فلو جو ہے دیٹ از آلسو نون منتھلی پیریڈز بھی اس کو کہتے ہیں. منتھلی MONTHLY منتھلی پیریڈ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. منتھلی پیریڈز اس کو کہا جاتا ہے یا اس کو جسٹ کہا جاتا ہے اور جسٹ پیریڈز. ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں ایوری ڈے لینگویج جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں منسٹرل فلو جو ہوتا ہے منسٹریشن جو ہوتا ہے منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو منتھلی پیریڈز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. یا جسٹ ہم اس کو کہتے ہیں دیٹس آلسو نون ایز اس کو پیریڈز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. یا سمپل میں اس کو مینسز بھی کہا جاتا ہے. مینسز MENSES سمپل میں اس کو مینسز بھی کہا جاتا
ہے ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں menstruation جو ہوتے ہیں menses جو ہوتے ہیں they lasts for about 3 to 5 days lasts for about 3 to 5 days. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وومن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ 3 سے لے کے 5 دن تک ہم دیکھتے ہیں بلیڈنگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک وومن میں رہتی ہے ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو فرسٹ منسٹرل فلو جو ہے فرسٹ FIRST فرسٹ منسٹرل MENSTRUAL فرسٹ منسٹرل فلو begins 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 at the puberty 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 ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں جب ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ پیوبرٹی کی ایج میں چلی جاتی ہے ڈیٹ میں جب وہ بالغ ہو جاتی تھی تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جب اس میں پہلا فرسٹ منسٹرل فلو ہوتا ہے یا ہم یہ بھی کہ جب اس میں پہلی بلیڈنگ ہوتی تو وہ والے بلیڈنگ جو ہوتی ہے ڈیٹ نون ایز اے مینارک MENARCHE اس کو مینارک کہا جاتا ہے. تو مینارک جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹ نون ایز اے فرسٹ منسٹرل فلو جو ہوتا ہے ڈیٹ بگنز ایٹ دا پیوبرٹی ڈیٹ نون ایز اس کو مینارک کہا جاتا ہے ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب یہی لڑکی جو ہوتی ہے جب پیوبرٹی کی ایج کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہنچ جاتی ہے 45 to 50 ایئرس آف دا ایج. یہاں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو ایٹ دا ایج آف 45 to 50 ایئرس ٹھیک. تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں دا منسٹرل MENSTRUAL دا منسٹرل فلو سٹاپس. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا منسٹرل فلو جو ہوتا ہے بلیڈنگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں ٹھیک. تو وہ سٹاپ جو ہوتا ہے ڈیٹ نون ایز اے مینوپاز MENOPAUS اس کو مینوپاز کہا جاتا ہے ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹرل یہ جو ہوتا ہے فرسٹ منسٹرل فلو جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بگن ہوتا ہے ایٹ دا پیوبرٹی ڈیٹ نون ایز اے مینارک اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہی لڑکی جو ہوتی ہے جب یہ پہنچ جاتی ہے 45-50 ایئرس کی ایج میں چلی جاتی ہے ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں منسٹرل فلو جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. جب اس میں منسٹرل فلو جو ہوتا ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے ڈیٹ نون ایز اس کو مینوپاز کہا جاتا ہے ٹھیک. اور یہی منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے ڈیٹ از آلسو کنٹرولڈ بائی دا ہارمون. تو منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اس پہ کنٹرول کرتے ہیں ہارمون ٹھیک. تو وہ ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہوتا ہے اس سے ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ والا سائیکل جو ہوتا ہے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے میچوریشن آف دا ایگ. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایگ کی میچوریشن ہوتی ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایگ جو ہوتا ہے اس کا وہ ریلیز ہو جاتا ہے اٹ از ریلیز ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تھکننگ آف دا یوٹیرین وال اینڈ اٹ از بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے ٹھیک. تو وہ ہم دیکھتے ہیں یہ سبھی چیزیں جو ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں دے آر کنٹرولڈ بائی دا ہارمونز. یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہارمونز کے ذریعے وہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک. تو یہ والا ٹاپک جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ہارمونز کہا جاتا ہے. جیسے پہلے ہم نے کہا کہ ہارمون جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیمیکل کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں. ڈیٹ میں کوآرڈینیشن کا کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن کا کام ہماری باڈی میں کرتے ہیں ٹھیک. تو وش یو آل دا بیسٹ. ہیو اے نائس ڈے.